بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارش جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گلیوں میں پانی اس قدر جمع تھا کہ چلنا بھی محال ہو گیا تھا۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا پڑ رہا تھا۔ رانو نے اپنے دوپٹے کا پلو سر پر درست کیا اور پانی سے بچاتی اپنی شلوار کو گھٹنوں تک سمیٹتی بیگم صاحبہ کے گھر کی طرف بڑھی۔ پتہ نہیں کب سکون کی زندگی آئے گی، کب میں بھی کسی بڑی گاڑی میں بیٹھوں گی۔ اس نے من ہی من میں بڑبڑاتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ بھیگی چپل سے ہر قدم پر چھپاک کی آواز آتی، جیسے زندگی نے اس کے راستے میں صرف کیچڑ ہی بچھا رکھا ہو۔ چل رانو، کیا سوچتی ہے؟ تیرے جیسیوں کی قسمت میں یہی لکھا ہے۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے جیسے اس نے خود کو تھپکی دی، بھیگی ہوئی چادر کو ایک بار پھر درست کیا اور پانی سے بچتی دیواروں سے لگتی گلی کے آخری موڑ کی طرف بڑھنے لگی۔ بیگم صاحبہ کا بنگلہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا، صاف ستھرا چمکتا ہوا اور اندر اے سی کی ٹھنڈک، لیکن وہ صرف وہاں صفائی کے لیے تھی۔ وہی پرانی جھاڑو، وہی ٹوٹی بالٹی، وہی تھکے چہرے، سب کچھ وہی، بس وقت بدلتا جا رہا تھا، مسائل وہیں کے وہیں۔ رانو، آج تو ذرا جلدی آ گئی، بیگم صاحبہ نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا۔ جی بیگم صاحبہ، بارش تھی تو سوچا بھیگنے سے پہلے پہنچ جاؤں۔ اچھا، اب یہ ڈرائنگ روم جلدی صاف کرو، مہمان آ رہے ہیں شام کو۔ رانو نے جھک کر جھاڑو اٹھائی۔ قالین کی خوشبو اور فرش کا چمکتا پن اسے اپنی کچی دیواروں کی سیلن یاد دلاتا۔ وہ ایک بار پھر اندر ہی اندر ہار گئی۔ دوپہر تک وہ کام میں لگی رہی، صفائی، برتن، کچن کی سلیب، سب کچھ وہی معمول۔ بارش تھم چکی تھی مگر گلیاں اب بھی پانی سے بھری تھیں۔ جب وہ گھر کے لیے نکلی تو آسمان ابھی بھی بادلوں کی گہری چادر بچھی ہوئی تھی۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کو دیکھا۔ چمڑے کا تسمہ دوبارہ کھل چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو روک کر اسے درست کرنا چاہا، مگر اسی وقت اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ توازن کھو بیٹھی۔ یا اللہ، اس کے منہ سے نکلا اور وہ نیچے گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے اسے تھام لیا۔ ایک مضبوط گرفت، بازو کے گرد کسی کی انگلیوں کا دباؤ۔ وہ ٹھٹک گئی۔ پل بھر کو اس کا سانس رک گیا۔ اس نے فوراً پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ کون؟ وہ پیچھے پلٹ کر کئی بار ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ گلی سنسان تھی، صرف پانی کی چھپاک چھپاک سنائی دیتی تھی اور کہیں دور سے کوئی دروازہ بند ہونے کی آواز۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ کوئی تھا یا؟ جوتا وہیں چھوڑ کر ننگے پاؤں وہ دیوار کا سہارا لے کر لڑکھڑاتی ہوئی گھر کی طرف بھاگی۔ ہر قدم پر اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، جیسے ہوا کے جھونکے میں کوئی سرگوشی چھپی ہو۔ گھر پہنچتے اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور پیٹھ دیوار سے لگا لی۔ یہ کیا تھا؟ مجھے کوئی پکڑ رہا تھا؟ اس کی اماں صحن میں بیٹھی دوا کھا رہی تھی۔ رانو کو دیکھ کر بولی، خیریت ہے رانو؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہے؟ کچھ نہیں اماں، بس پھسل گئی تھی گلی میں۔ اس نے بات کو ٹال دیا۔ دل اب بھی دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی بھی کچھ خوفناک گزر چکا ہو۔ رات دیر تک نیند نہ آئی، بار بار وہی لمحہ، وہی گرفت۔ آخر جب آنکھ لگی تو خواب میں وہی گلی، وہی بارش اور ایک نوجوان، خوبصورت، اجنبی، پراسرار۔ اس نے رانو کو اپنے بازو میں تھام رکھا تھا۔ مت ڈرو رانو، اب تمہاری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ رانو ایک جھٹکے سے بیدار ہوئی، سانس پھولی ہوئی، پیشانی پسینے سے بھیگی۔ کیا خواب تھا؟ کون تھا وہ؟ اماں جو نیم بیدار تھی پوچھنے لگی۔ رانو، کیا ہوا بیٹی؟ کچھ نہیں اماں، بس یوں ہی پریشان تھی۔ مگر وہ خود بھی جانتی تھی کہ یہ معمولی خواب نہ تھا۔ وہ لمس، وہ بازو، وہ آنکھیں، وہ سب کچھ جیسے حقیقت سے زیادہ سچا تھا۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ جیسے کوئی ہے، کوئی جو نظر نہیں آتا مگر ہر پل اس کے آس پاس ہے۔ صبح کی روشنی میں بارش تھم چکی تھی مگر گلی کے کنارے اب بھی پانی کھڑا تھا۔ رانو نے چپ چاپ اپنا پرانا دوپٹہ سر پر لیا اور ابا کے کمرے کی طرف گئی۔ ان کی چارپائی کے پاس رکھے پلاسٹک کے جگ میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر ابا کے چہرے پر ڈالی، زرد، بے جان سا۔ ان کی دائیں ٹانگ پر پرانے کپڑے سے بندھی پٹی سے بدبو آ رہی تھی۔ ٹانگ کے زخم نے مزید بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ ابا، دوا کھا لیں ورنہ بخار چڑھ جائے گا۔ ابا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، ہونٹ خشک، آواز کمزور۔ دوائی ختم ہو گئی ہے رانو، شوگر بھی چیک نہیں ہوئی کئی دنوں سے۔ رانو کچھ بول نہ سکی۔ وہ جانتی تھی گھر میں ابا کے علاج کا خرچ تو دور، آٹے کا تھیلا بھی خالی پڑا ہے۔
اماں کمر کے درد کی مریض تھیں اور زیادہ تر بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھیں۔ گھر کے دوسرے کمرے میں چھوٹے بہن بھائی اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے، مگر ناشتہ ندارت۔ رانا نے پانی بھرا، ابا کو دوائی کے بغیر تھوڑا سا سادہ پانی پلایا اور کچن میں آ کر اماں سے بولی، اماں میں آج بیگم صاحبہ سے ایڈوانس مانگوں گی، کم از کم دوا تو لانی ہوگی ابا کے لیے۔ اماں نے آہستہ سے سر ہلایا، کہہ تو دینا، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ بیگم صاحبہ کے گھر پہنچ کر رانو نے سلیقے سے ساری صفائی شروع کی۔ اس کا ذہن وہیں اٹکا تھا، کہاں سے دوائی لائے گی، زخم بڑھ گیا تو کیا ہوگا، سب کچھ ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ صفائی مکمل کرتے ہوئے اس نے ہمت کر کے بیگم صاحبہ کے کمرے کی دہلیز پر دستک دی۔ آؤ رانو، کیا بات ہے؟ بیگم صاحبہ، وہ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے 2 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیں، ابا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ دوا؟ بیگم صاحبہ نے سر اوپر اٹھایا، پھر دوبارہ موبائل کی اسکرین پر نظریں جما لی۔ رانو، تم جانتی ہو نا ہم نے پچھلے مہینے ہی تنخواہ دی تھی اور ابھی مہینہ شروع ہوا ہے۔ میں ایسی باتوں پر ہر بار ایڈوانس دوں گی تو باقی کام کیسے چلے گا؟ بیگم صاحبہ، صرف دوا کے لیے نہیں ہو سکتا رانو، تم کام کرو، جذباتی باتوں سے میں متاثر نہیں ہوتی۔ رانو خاموشی سے پلٹ گئی، دل تو ٹوٹا مگر چہرے پر بے حسی سجا لی۔ وہ جانتی تھی منت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ شام کو گھر لوٹتے وقت گلی میں وہی پرانا سناٹا تھا۔ محلے کے زیادہ تر لوگ بارش کے بعد فصلوں کے کام پر نکل چکے تھے۔ گلی کی زمین اب کیچڑ میں بدل چکی تھی، جوتے میں کیچڑ بھر چکا تھا۔ ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی، پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ رانو نے 2 قدم آگے بڑھائے، اچانک جیسے ہوا میں کچھ سرسر آیا، ایک آواز مدھم غیر مانوس، رانو۔ وہ رکی، پلٹ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا، صرف بارش کے قطروں کی نمی اور کیچڑ کی بدبو۔ اس نے اپنے دائیں طرف موجود پرانی دیوار کو دیکھا جہاں سے آواز آئی، مگر اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس کے قدم تیز ہو گئے، دل کی دھڑکن بھی، جیسے کچھ پیچھے پیچھے چل رہا ہو، جیسے کوئی سانس برابر لے رہا ہو۔ گھر کا دروازہ اندر آتے ہی وہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے اسے کنڈی لگا دی۔ رانو، کچھ کھایا تم نے؟ اماں نے بستر سے آواز دی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ رانو سیدھا اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ تھکن، بے بسی اور کچھ انجان سا خوف اسے گھیرے ہوئے تھا۔ دن بھر کی پریشانیاں اور وہ گلی کی آواز، وہ سب اس کے ذہن میں طوفان کی طرح چلنے لگا۔ آنکھ لگنے میں دیر نہ لگی، لیکن نیند میں بھی سکون نہ تھا۔ اسے خواب میں وہی گلی دکھائی دی، بارش ہو رہی تھی، وہ کیلی چل رہی تھی۔ اچانک سامنے سے ایک نوجوان آیا، لمبا قد، گندمی رنگت، چمکتی آنکھیں۔ اس نے رانو کو غور سے دیکھا۔ تم پھر ڈری ہوئی ہو؟ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ رانو پیچھے ہٹی۔ تم کون ہو؟ میں وہ ہوں جس نے تمہیں تھاما تھا، جس نے تمہیں گرنے نہیں دیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تم بس یقین کرو۔ کیوں ہو تم میرے ساتھ؟ کیونکہ تم اکیلی ہو اور تمہاری آنکھوں میں جو دکھ ہے وہ میں سہ نہیں سکتا۔ رانو کی آنکھ کھل گئی، پسینے سے اس کی پیشانی بھیگی ہوئی تھی، سانس تیز تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، صرف باہر سے ہلکی سی چاندنی کھڑکی کے راستے اندر آ رہی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا، گلاس خشک تھا۔ وہ خواب ایک بار پھر دل کی دھڑکن بڑھا گیا تھا، لیکن اس بار ڈر کم تھا، تجسس زیادہ۔ یہ کون ہے اور کیوں آ رہا ہے خواب میں بار بار؟ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، گلی اب بھی ساکت تھی، مگر کہیں نہ کہیں کسی کونے میں ایک احساس موجود تھا، جیسے کوئی ہے، کوئی جو اسے دیکھ رہا ہے، جو ہر قدم پر اس کے ساتھ ہے۔ دل میں پہلی بار ایک انجانا یقین پیدا ہوا، جیسے اندھیروں میں بھی کوئی روشنی ہے، کوئی رہبر، کوئی جو نامعلوم ہے لیکن دشمن نہیں۔ صبح کا وقت تھا، آسمان پر ہلکے بادل اور گلیوں میں رات کی بارش کا باقی ماندہ پانی۔ رانو نے جلدی جلدی دوپٹہ اوڑھا اور گھر سے نکلی۔ آج ابا کا زخم زیادہ خراب لگ رہا تھا، پٹی بدلنے کا سامان لانا تھا، لیکن جیب میں پیسے نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، رات کے خواب نے اب تک سکون چھین رکھا تھا۔ گلی کی نکڑ پر وہی گاڑی کھڑی تھی، سیاہ رنگ کی، صاف شیشوں والی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، دروازہ کھلا اور وہی نوجوان جو کئی دنوں سے اس کے خوابوں میں آتا رہا تھا باہر نکلا۔ بال سنوارے ہوئے تھے، سیاہ لباس میں، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ کہاں جا رہی ہو رانو؟
چھوڑ دیتا ہوں۔ رانو ٹھٹک گئی۔ اس کی آواز خواب جیسی ہی تھی، مگر یہ خواب نہ تھا، یہ حقیقت تھی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، سانس لیتا، اسے دیکھتا ہوا۔ تم کون ہو اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ بس جانتا ہوں تمہیں مدد کی ضرورت ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں چاہیے تمہاری مدد، اپنا راستہ لو۔ رانو تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ پیچھے سے آواز آئی، سوچ لو، وقت کم ہے۔ وہ پلٹی نہیں۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ خواب والا نوجوان حقیقت میں اس کے سامنے آیا تھا۔ اگلے دن وہ پھر وہیں کھڑا تھا، اور اگلے دن بھی، ہر روز اسی جگہ، اسی لہجے میں۔ رانو، اجازت دو، میں تمہارے ساتھ چلوں۔ میں تمہیں نہیں جانتی، جان لوگی بہت جلد۔ رانو کا خوف اب حیرت میں بدل رہا تھا۔ ایک روز جب وہ واپس آ رہی تھی اور اندھیرا ہونے کو تھا، گلی کے ایک موڑ پر اچانک سایہ سا کچھ تیزی سے گزرا۔ وہ رک گئی، پلٹی، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اس کے دائیں کان کے پاس جیسے کسی نے سرگوشی کی۔ میں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر پہنچی، سانس اکھڑی ہوئی۔ ایک دن بیگم صاحبہ کے گھر سے واپس آتے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا، گلی کی ایک دیوار کے ساتھ وہ نوجوان کھڑا ملا۔ رانو کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مڑنے لگی لیکن آواز آئی، کب تک بھاگو گی؟ صرف ایک بار بات تو سن لو۔ رانو رک گئی۔ وہ بہت پرسکون تھا، آواز میں نہ زور نہ جھجک، صرف نرمی۔ کون ہو تم؟ انسان تو نہیں لگتے۔ نہیں ہوں، تم نے ٹھیک پہچانا۔ رانو نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ کیا مطلب؟ میں جن زادہ ہوں، میری ماں انسان تھی، باپ جن۔ میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ تمہاری حفاظت کے لیے یہاں ہوں۔ یہ سب جھوٹ لگتا ہے، پھر بھی تم ہر روز مجھے دیکھتی ہو، ہر خواب میں، ہر خطرے کے لمحے میں۔ کبھی سوچا کیوں؟ رانو خاموش ہو گئے۔ وہ بات کر رہا تھا اور کوئی بھی لفظ عجیب یا بے ربط نہیں لگ رہا تھا۔ ہر فکرہ جیسے دماغ میں براہ راست بیٹھتا جا رہا ہو۔ جس دن تم پھسلی تھی، اسی دن سے تم میرے حصار میں ہو۔ اگر میں نہ ہوتا تم کب کی کیا؟ رانو نے سوال کاٹ دیا۔ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارے بہن بھائی، تم اکیلی لڑ رہی ہو سب کے لیے۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ رانو کا ہاتھ اپنے دوپٹے کے پلو پر تھا۔ دل بے قابو ہو چکا تھا، لیکن آنکھیں حیران تھیں، ڈری ہوئی نہیں۔ اور اگر میں تمہیں نہ چاہوں تب بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ محبت کا مطلب جبر نہیں ہوتا۔ ہوا تھم چکی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ گلی میں سناٹا، دیوار کے سائے اور وہ جنزادہ نوجوان جو حقیقت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اگر تم جنزادہ ہو تو باقی جنات کہاں ہیں؟ وہ بھی میرے آس پاس ہیں؟ ہاں، لیکن وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب تک میں ہوں تم محفوظ ہو۔ تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ تمہارا اعتماد، اور کچھ نہیں۔ رانو خاموشی سے پلٹ گئی۔ اس بار وہ نہیں ڈری تھی، بس الجھ گئی تھی۔ رات گئے رانو کا دل بے چین تھا۔ دن بھر جو کچھ ہوا وہ سوچنے کے لیے کافی نہیں تھا، الجھنے کے لیے بہت تھا۔ دیوار کے ساتھ لگی چرپائی پر لیٹے لیٹے اس نے آنکھیں بند کی، مگر سکون غائب تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف گھڑی کی سوئیاں چلنے کی مدھم آواز اور باہر سے آتی ہوا کی ہلکی سنسناہٹ۔ دروازے کے پاس کوئی آہٹ ہوئی، وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ کون؟ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، دروازہ کھولا۔ کالی رات تھی، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ پلٹی اور تبھی ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، جیسے ہوا میں لپٹی ہو۔ رانو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جھٹکے سے پلٹی مگر سامنے کچھ نہ تھا۔ میں وہی ہوں جسے تم نے دیکھا تھا، ریان۔ اس کا دل دھڑکا مگر قدم جمے رہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کبھی کبھی نظر نہ آنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ تمہاری دنیا کی آنکھیں میرے وجود کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ سچ سننا چاہتی ہو تو سنو۔ میں اس دن سے تمہارے ساتھ ہوں جب تم گلی میں پھسلی تھی۔ تمہیں بچایا تھا، تم نے دیکھا نہیں مگر میرے وجود نے تمہیں زمین سے ٹکرانے نہیں دیا۔ تم خوابوں میں آتے رہے ہو، حقیقت میں بھی، مگر میں کچھ نہیں سمجھ سکی۔ اب وقت ہے کہ سب کچھ سمجھو۔ میں کوئی انسان نہیں، میں جن زادہ ہوں، لیکن میرے دل میں جو جذبہ ہے وہ تمہاری دنیا سے زیادہ سچا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں رانو۔ رانو کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ باتیں جو کبھی کسی نے نہ کہی آج ایک جن زادے کی زبانی سن رہی تھی۔ محبت؟ تم نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا
تمہارے کندھوں پر ایک خاندان کا بوجھ ہے، مگر تم کبھی جھکی نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں درد ہے، لیکن تم نے کبھی آنسو دکھائے نہیں۔ تم جیسی لڑکی کم ہی ملتی ہے رانو۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں اور تم عام نہیں ہو، تم خاص ہو، اور میری دنیا میں تم جیسی روشنی کی ضرورت ہے۔ رانو نے دروازے کے کواڑ کو زور سے تھاما۔ یہ سب بہت عجیب ہے ریان، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہاری الجھن بجا ہے۔ میں انسان نہیں مگر میرے جذبات تمہارے جیسے ہیں۔ میں صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہاری زندگی بدلنا چاہتا ہوں۔ بدلنا چاہتے ہو؟ ہاں، تمہارے ابا کی دوائی، تمہاری ماں کی دوا، تمہارے بہن بھائیوں کی تعلیم، سب کچھ۔ تمہارا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے اگر تم مجھ پر اعتماد کرو، اور بدلے میں کچھ نہیں، صرف اجازت کہ تمہارے ساتھ رہ سکوں۔ رانو خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں خوف اور کشش دونوں ایک ساتھ اتر رہے تھے۔ ایک طرف انجان مخلوق سے بات چیت، دوسری طرف وہ پہلی بار کسی کی سچائی اور توجہ کو محسوس کر رہی تھی۔ ریان، مجھے وقت چاہیے، تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، میں انتظار کروں گا۔ رات دیر تک وہ جاگتی رہی۔ چھت پر ٹپکتی بوندیں، دیوار کی سیلن سب جیسے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ صرف ایک ہی سوال اس کے اندر گونج رہا تھا، کیا واقعی زندگی بدل سکتی ہے؟ کیا ایک انجان مخلوق جسے وہ جانتی نہیں اس کی تقدیر کا حصہ بن سکتا ہے؟ اگلی صبح جب وہ بیگم صاحبہ کے گھر جا رہی تھی، گلی میں سناٹا تھا، مگر اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، بہت خاموشی سے، بہت آہستگی سے۔ بیگم صاحبہ کے بنگلے پر پہنچ کر اس نے روزمرہ کے کام شروع کیے۔ جھاڑو، برتن، سلیب صاف کرنا، سب کچھ حسب معمول، مگر دماغ ریان کی باتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ نے کہا، رانو، تم آج کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہو، خیریت ہے؟ جی، کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ اچھا، کام جلدی مکمل کرو، شام کو مہمان آ رہے ہیں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، مگر دل کہیں اور تھا۔ شام کو واپسی پر جب وہ پرانی دیوار کے پاس پہنچی جہاں پہلے ریان کھڑا ہوتا تھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، لیکن دل کی دھڑکن خود بتا رہی تھی کہ وہ کہیں نزدیک ہے۔ گھر پہنچ کر اماں نے کہا، رانو، کل محلے کے حکیم سے دوا لانی ہے، ابا کا زخم بگڑتا جا رہا ہے۔ جی اماں، کل ضرور لے آؤں گی۔ اس نے سوچا وقت ہے کہ ریان سے وعدہ لیا جائے، اگر وہ واقعی مدد کرنا چاہتا ہے تو اسے کچھ ثابت کرنا ہوگا۔ رات کو وہ کھڑکی کے قریب کھڑی ہوئی۔ ریان، کیا تم سن رہے ہو؟ ہوا کی ایک لہر چلی اور اس کے ساتھ ایک مدھم سی سرگوشی آئی۔ ہمیشہ تم نے کہا تھا زندگی بدل دو گے۔ ہاں، شرط بس یہ ہے کہ تم اجازت دو۔ ٹھیک ہے، پھر دکھاؤ۔ خاموشی چھا گئی، مگر رانو کے دل میں عجیب سا اطمینان اتر گیا، جیسے کسی بھروسے نے جگہ بنا لی ہو جو خوف کو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ اگلی صبح کچھ بدل چکا تھا، نہ وہ ڈری نہ گھبرائی۔ وہ جانتی تھی اب اس کی زندگی تنہا نہیں رہی۔ صبح سویرے جب رانو نے دروازہ کھولا تو در پر ایک لفافہ رکھا ہوا تھا، سادہ سا، بغیر کسی نام کے۔ وہ جھکی، لفافہ اٹھایا، اندر کچھ کاغذ تھے اور ایک سادہ پرچی۔ کاغذوں کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہسپتال کی رسید، ٹیسٹ رپورٹس اور آپریشن کا شیڈیول۔ پرچی پر لکھا تھا، تم نے کہا تھا دکھاؤ، میں نے دکھا دیا۔ وہ لرزتی انگلیوں سے کاغذات کو دوبارہ پڑھنے لگی۔ یہ سب اسی اسپتال کے تھے جہاں وہ ابا کو لے جانا چاہتی تھی۔ نیچے کسی نرس کے دستخط بھی تھے۔ بغیر وقت ضائع کیے وہ ابا کے پاس پہنچی۔ ابا، ہمیں کل اسپتال جانا ہوگا، آپ کا آپریشن طے ہو چکا ہے، پر بیٹی، پیسے۔ ایک نیک انسان ہے، وہ مدد کر رہا ہے، اس کا بس ایک ہی وعدہ ہے، نام نہ لیا جائے۔ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون ہے وہ؟ اماں، اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ نے ہماری طرف بھیج دیا۔ اس نے کہا ہے کسی کو نہ بتاؤں، صرف تمہیں خبر دے رہی ہوں تاکہ آپ تیار ہو جاؤ۔ دعا کرو اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ اگلے دن وہ ابا کو اسپتال لے گئی۔ ہر چیز پہلے سے تیار تھی۔ وہاں موجود عملے نے نہ صرف پہچانا بلکہ مکمل توجہ دی۔ ابا کے زخم کی صفائی، خون کے ٹیسٹ اور شوگر لیول کی نگرانی، سب کچھ اسی دن ہو گیا۔ آپریشن اگلی صبح کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اسپتال میں بیٹھے بیٹھے رانو نے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ دھوپ پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ ایک سایہ جو ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اب سامنے آ کر اس کی زندگی میں سب کچھ بدل رہا تھا۔ ریان نظر نہیں آیا، مگر اس کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ آپریشن کامیاب رہا۔ ابا جب ہوش میں آئے تو ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ رانو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی،
میں نے سوچا نہیں تھا کہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں گا۔ ابا بس اب جلدی ٹھیک ہو جائیں، باقی سب ہو جائے گا۔ اسپتال سے واپسی پر جب وہ محلے میں داخل ہوئی تو لوگوں کی نظریں ان پر تھیں۔ سب کو معلوم تھا کہ ان کے حالات کتنے خراب تھے، اور اچانک یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ کہاں سے کروایا آپریشن؟ ایک ہمسائے نے پوچھا۔ اللہ نے کوئی وسیلہ بنایا باجی، بس دعا کیجیے۔ ماشاء اللہ، اللہ بہتری کرے۔ رانو نے سب کے سوالوں کا ایک ہی جواب تیار کیا ہوا تھا، جو اس نے اماں کو بھی دیا تھا۔ اللہ کا بندہ۔ شام کو جب وہ کمرے میں تنہا ہوئی تو کھڑکی کے پردے ہلنے لگے، ہوا کے ساتھ ایک خوشبو اندر آئی، جانی پہچانی۔ ریان، یہ تمہارا وقت ہے رانو، میں وعدے نبھاتا ہوں، تم نے بس یقین کیا اور میں نے راستہ بنایا۔ کیسے ممکن ہوا سب؟ میرے قبیلے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن اگر نیت پاک ہو تو ہم دنیا کے اصول بدل سکتے ہیں۔ تمہارا باپ تمہارے لیے جیتا ہے، اس کے دکھ کا بوجھ تمہارے دل پر تھا، اس بوجھ کو ہلکا کرنا میری محبت کا پہلا فرض تھا۔ رانو کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، شکریہ۔ شکریہ نہیں رانو، ابھی آغاز ہے۔ تمہیں جتنا سہارا چاہیے میں ہوں، لیکن تمہیں کسی پر بوجھ نہیں بننا، تم خود بھی اپنی روشنی بنو گی۔ اگلے چند دنوں میں اماں کی دوا، ابا کی بحالی اور بہن بھائیوں کے لیے اسکول کی فیس، سب کچھ وقت پر مکمل ہو گیا۔ گلی کے سب لوگ حیرت میں تھے، کئی چپکے سے پوچھتے، کہیں کوئی لاٹری تو نہیں لگ گئی؟ رانو بس مسکرا کر جواب دیتی، نہیں، بس دعا قبول ہو گئی ہے۔ اماں اکثر پوچھتی، بیٹی وہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ کبھی اس کا دیدار کراؤ گی ہمیں؟ رانو جواب دیتی، نہیں اماں، اس نے کہا ہے اگر تم نے میرا چہرہ دیکھا تو دنیا کی نظروں سے چھپ نہ سکوں گا۔ اماں دعائیں دیتی اور رانو کے دل میں ریان کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ واضح ہونے لگا تھا۔ محلے کی وہی گلی جہاں پہلے رانو ہمیشہ چھپ کر پار کرتی تھی، اب اس میں قدم رکھتے ہوئے اس کے اندر ایک نرمی سی محسوس ہوتی۔ دیواروں کے رنگ وہی تھے، پانی کے نشان بھی وہی، لیکن نظریں اب بدل چکی تھیں۔ گھر کے باہر نیا پردہ لگ چکا تھا، صحن میں لگے پودے اب تازہ مٹی میں جمے ہوئے تھے۔ برآمدے میں اماں دھوپ میں بیٹھی اون بن رہی تھی، اور ابا لکڑی کے عصا کے سہارے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ محلے میں باتیں ہو رہی تھیں، کوئی کہتا لگتا ہے رانو نے کہیں سے مدد لی ہے، کوئی کہتا اس کے نصیب جاگ اٹھے ہیں۔ مگر اصل بات صرف رانو جانتی تھی، اس کی زندگی میں وہ ایک سایہ تھا جو دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر ہر لمحہ ساتھ چلتا تھا۔ ریان اب کئی دنوں سے اس سے بات نہیں کر رہا تھا، نہ کوئی پرچی، نہ کھڑکی کی آہٹ، نہ دیوار پر سایہ۔ ہر رات وہ کھڑکی کے قریب جا کر ٹھہر جاتی، خاموشی سے باہر دیکھتی اور پھر واپس لوٹ آتی۔ ریان کا غائب ہونا جیسے اس کے اندر کی ہوا بند کر گیا ہو۔ اماں نے ایک دن چائے بناتے ہوئے کہا، بیٹی وہ نیک بندہ دکھائی نہیں دے رہا آج کل، دعا تو دے دینا اس سے۔ رانا چپ رہی، چائے کا کپ اٹھایا، ہونٹوں سے لگایا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ ریان کو یاد کیے بغیر اس کا دن شروع ہوتا تھا نہ ختم۔ ایک دن جب وہ بیگم صاحبہ کے گھر سے لوٹ رہی تھی تو راستے میں دو عورتیں کھڑی بات کر رہی تھیں۔ رانو کے ابا اب چلنے لگے ہیں، اور سنا ہے وہ چھوٹا بھائی اسکول میں فرسٹ آیا ہے۔ ہاں، اور سنا ہے کہ انہوں نے گھر میں پنکھا بھی لگا لیا ہے۔ کمال ہے، قسمت بدل گئی لڑکی کی۔ رانو نے سنا مگر قدم نہیں روکے۔ وہ جانتی تھی کہ قسمت کا وہ پل جو بدلا تھا وہ کسی اندیکھے وجود کی بدولت تھا۔ اس رات جب وہ سونے لگی تو دل عجیب طرح سے بے چین تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ چہرہ ذہن میں ابھر آیا، وہی خاموش چہرہ، وہی سنجیدہ آنکھیں۔ ریان کہاں ہو؟ کوئی جواب نہ آیا، صرف کھڑکی کے باہر ہلتی پتے اور دور سے آتی گاڑی کی آواز۔ اگلی صبح اس نے محسوس کیا کہ اماں نے ناشتہ خود تیار کیا تھا۔ ابا نے مسکرا کر کہا، تم دیر تک سو رہی تھی، ہم نے تمہیں جگایا نہیں۔ میں تھکی ہوئی تھی شاید۔ اس نے جلدی سے ناشتہ کیا اور باہر آ کر پرانے درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ایک بار ریان کا سایہ دکھائی دیا تھا، اب صرف درخت تھا اور اس پر بیٹھے پرندے۔ شام ڈھلی، پھر ایک اور دن اور پھر ایک اور، ریان کا کوئی نشان نہ ملا۔ رانو کو اب یہ خاموشی کاٹنے لگی تھی، وہ چاہ کر بھی کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ریان کوئی انسان نہیں تھا، اس کے بارے میں بتانا بھی آسان نہیں تھا، صرف خود سے سوال کر سکتی تھی، کیا وہ واپس آئے گا یا بس چلا گیا؟ کیا میں کچھ غلط تو نہیں کر بیٹھی؟ اس دن جب وہ بیگم صاحبہ کے گھر سے فارغ ہو کر گلی کے موڑ پر پہنچی تو اچانک لگا جیسے کوئی موجود ہے، لیکن پلٹ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا، بس گلی کی خالی دیواریں اور پانی کی بوندیں۔
گھر پہنچ کر اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور باہر جھانکا۔ اگر تم سن سکتے ہو تو ایک بار آواز دے دو۔ خاموشی۔ چند لمحوں بعد اسے لگا جیسے پردے کے کونے میں کچھ حرکت ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ رانو نے وہی پرانا رسٹ بینڈ نکالا جو اسے پہلی بار ریان کی طرف سے ملا تھا۔ وہ رسٹ بینڈ جو کسی دکان کا بنا ہوا نہیں لگتا تھا، نہ ہی کسی بازار کی چیز۔ وہ اسے انگلیوں کے بیچ رکھ کر دیکھتی رہی۔ میں تم پر یقین کر چکی ہوں ریان، اب واپس آؤ۔ اور وہ انتظار کرنے لگی، خاموشی سے، ایک بار پھر اس امید کے ساتھ کہ وہ آواز، وہ سایہ، وہ ریان واپس ضرور آئے گا۔ رات کے وقت صحن میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا کے جھونکے آہستہ آہستہ درخت کے پتے ہلا رہے تھے۔ رانو، جو کئی دنوں سے ریان کے انتظار میں تھک چکی تھی، آج کچھ زیادہ ہی بے چین تھی۔ وہ چھت پر آ کر بیٹھ گئی، آسمان کو دیکھنے لگی۔ چاند آدھا تھا، لیکن اس کی روشنی میں عجیب سی چمک تھی۔ کچھ لمحوں بعد اسے لگا جیسے اس کی پیٹھ کے پیچھے کسی کی موجودگی ہے۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس بیٹھنے ہی لگی تھی کہ ایک لمبا سایہ دیوار سے آہستہ آہستہ الگ ہو کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ قد چھت سے اونچا، چہرہ دھند میں چھپا ہوا، صرف آنکھوں کی سفیدی جھلک رہی تھی۔ رانو نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن آواز نے اسے روک لیا۔ میں دشمن نہیں ہوں، ریان کا دوست ہوں۔ رانو کی آنکھیں پھیل گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تم نے ریان کا نام لیا؟ کہاں ہے وہ؟ کیوں نہیں آیا اتنے دنوں سے؟ سایہ آہستہ سے آگے بڑھا، آواز میں تھکن تھی۔ ریان تمہاری مدد کرنے کے جرم میں قید کر لیا گیا ہے۔ قید؟ کس نے؟ ایک عامل نے۔ وہ ان جنزادوں کو قابو کرنا چاہتا ہے جو انسانوں کے قریب ہو جائے۔ ریان نے اس کی حدود پار کی۔ تمہارے لیے وہ ہر اصول توڑتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خطرے میں جا رہا ہے، مگر رکا نہیں۔ رانو نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو تھاما۔ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں بچانے کے لیے، تمہارے دل سے خوف نکالنے کے لیے، لیکن وقت کم تھا اور وہ پکڑا گیا۔ وہ کہاں ہے؟ سایہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس جگہ تک لے جا سکتا ہوں جہاں وہ قید ہے۔ رانو نے لمحہ بھر سوچا، پھر کہا، لے چلو مجھے، میں اسے ہر حال میں آزاد کرواؤں گی۔ آسان نہیں ہوگا، وہ عامل معمولی نہیں ہے۔ اس کی قید میں جانا کسی جنگ سے کم نہیں۔ میں کسی جنگ سے نہیں ڈرتی۔ ریان نے میرے لیے سب کچھ کیا، اب میری باری ہے۔ سایہ پیچھے ہٹا اور دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ کل رات چاند کے نکلنے پر تم اس گلی کے آخری موڑ پر پہنچنا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ اور یاد رکھو، کسی کو کچھ مت بتانا، نہ انسان کو نہ جن کو۔ رانو نے سر ہلایا۔ سایہ آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہونے لگا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اگلے دن رانو کا دل بے حد بوجھل رہا۔ گھر کے معاملات جیسے کسی اور کے لیے تھے۔ اماں نے پکارا، بیٹی تم ٹھیک ہو نا؟ آج تمہارے چہرے پر رونق نہیں۔ ٹھیک ہوں اماں، بس ذرا تھک گئی ہوں۔ اس نے تمام دن گھر کے کام خاموشی سے کیے۔ دوپہر کو چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر اسکول کا کام کروایا۔ شام ڈھلی تو اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ رات کا انتظار کرنے لگی۔ دل کی دھڑکن کسی گھڑی کی سوئی کی طرح مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ جیسے ہی چاند نکلا، وہ دبے قدموں گلی کے آخری موڑ پر پہنچی۔ وہاں سایہ پہلے سے موجود تھا۔ تم آئے ہو؟ ریان کو آزاد کروانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، تو آؤ۔ سایہ نے ہاتھ بڑھایا۔ رانو نے جھجکتے اس کا ہاتھ تھاما۔ لمحوں میں گلی کی فضا جیسے مٹی میں تحلیل ہو گئی اور وہ دونوں ایک اجنبی مقام پر پہنچ گئے۔ ایک ویران جگہ، نیم روشن، چاروں طرف خشک درخت اور بیچ میں ایک پرانا سا آستانہ۔ یہاں یہی عامل کا مقام ہے۔ وہ اکثر اس جگہ کو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اندر ریان قید ہے، ایک شیشے کی بوتل میں۔ یہ دروازہ اندر کمرے میں کھلتا ہے، وہیں ریان قید ہے۔ اس کے آس پاس عامل کے مرید سو رہے ہیں۔ شور مت کرنا اور وقت ضائع نہ کرنا۔ رانو نے چہرے سے دوپٹہ تھوڑا نیچے کیا اور آہستہ سے قدم بڑھا دیے۔ دروازے کی پرانی کواڑ نے ہلکی سی چڑچڑاہٹ کی، جس پر اس نے فوراً قدم روک دیے۔ اندر داخل ہو کر اس نے دیکھا ایک مٹی کے کمرے میں 4 مرید فرش پر لیٹے تھے۔ کمرے میں ایک نیم روشن لالٹین جل رہی تھی۔ دیواروں پر عامل کے جادوئی نسخوں کے نقش اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک پتھر کی میز جس پر ایک شفاف شیشے کی بوتل رکھی تھی۔ رانو کے نگاہ اسی بوتل پر ٹھہری۔ نیلی روشنی کی ایک دھند سی اندر بھٹک رہی تھی، کبھی سکڑتی کبھی پھیلتی۔ اس کے قریب جانا جیسے کسی اور دنیا میں قدم رکھنا تھا۔ چابیوں کا گچھا جو اس نے پچھلی رات مرید کے پاس دیکھا تھا، اب ایک پرانی طاق میں پڑا تھا۔
اس نے دبے قدموں وہاں تک رسائی کی۔ قریب ہی ایک مرید کی آنکھ ہلکی سی کھلی، پھر فوراً بند ہو گئی۔ رانو نے جھک کر چابیاں اٹھائیں، دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے مڑی۔ اس نے آہستہ سے بوتل کے قریب قدم رکھا۔ بوتل کے گرد ایک دائرہ بنا ہوا تھا، جیسے کسی رسم کا حصہ ہو۔ اس دائرے کو پار کرتے ہی ایک سر جھانکا اس کے قدموں سے لپٹا۔ ریان، اس نے دھیرے سے کہا۔ بوتل کی روشنی جیسے جواب میں ہلکی سی تیز ہو گئی۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر چابیاں اٹھا کر بوتل کی گردن میں موجود لوہے کا تالا تلاش کیا۔ ایک مخصوص کالی دھات سے بنا وہ تالا عام قفل سے بالکل مختلف تھا۔ رانو نے ایک ایک کر کے چابیاں آزمائیں۔ چھٹی چابی پر تالا کھل گیا۔ جیسے ہی تالا کھلا، بوتل کے اندر موجود نیلی روشنی بھڑک اٹھی۔ ایک تیز روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ مریدوں کی نیند میں ہلچل ہوئی، مگر رانو اس لمحے بوتل کو دونوں ہاتھوں میں لے کر پیچھے ہٹ چکی تھی۔ ریان، اگر تم میری آواز سن سکتے ہو تو آ جاؤ۔ روشنی جیسے سانس لینے لگی، اور پھر ایک جھماکے کے ساتھ بوتل کا شیشہ ٹوٹا اور اس کی کرچیاں ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ سامنے روشنی کے درمیان ریان کھڑا تھا، لباس پھٹا ہوا، چہرہ زرد، مگر آنکھوں میں زندگی لوٹ چکی تھی۔ رانو، اس کی آواز میں حیرت، شکر اور تھکن سب شامل تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ اب ہو؟ تم آ گئی، سب بدل گیا۔ سایہ اندر آیا، ریان کی طرف بڑھا۔ بھائی، تم نے جو کیا اس کے لیے تمہیں بہت قیمت چکانی پڑی، لیکن تمہاری دنیا نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ ریان نے رانو کو دیکھا۔ یہ اکیلی آئی، بغیر ڈرے، صرف مجھے آزاد کروانے۔ اسی لمحے کمرے کی چھت پر ایک گونجتی ہوئی آواز ابھری، جیسے کسی اور جہان کے در کھلنے لگے ہوں۔ آسمان میں دراڑ سی پڑی اور تین وجود نیلے کپڑوں میں لپٹے اندر داخل ہوئے۔ ریان، ہمارے ساتھ چلو، قبیلہ تمہارا منتظر ہے۔ ریان نے ان کی طرف دیکھا، پھر رانو کی طرف۔ میں ابھی نہیں جا سکتا۔ تم نے جو ضابطے توڑے اس کے نتائج ہیں، مگر تمہیں وقت دیا جا رہا ہے۔ انسانوں کی دنیا سے تمہارا رشتہ مکمل طور پر نہیں ختم ہو سکتا۔ ریان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ رانو نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ میرے قبیلے کے سردار، ان کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن تم نے جس ہمت سے یہ سب کیا، انہوں نے بھی مانا کہ تم خاص ہو۔ ان میں سے ایک وجود نے آگے بڑھ کر رانو کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے کوئی دعا دے رہا ہو۔ تم نے ایک جن زادے کو بچا کر ایک بہت بڑی طاقت کا توازن بدلا ہے۔ ہم جانتے ہیں تم نے یہ دل سے کیا ہے۔ روشنی کا ایک حالہ چاروں طرف پھیلنے لگا۔ سایہ پیچھے ہٹا اور وہ تین وجود اسی حالے میں تحلیل ہو گئے۔ آستانہ جیسے ہلکا ہو گیا، بند دروازے خود بخود کھلنے لگے، مٹی کی دیواروں پر جمی دھند چھٹنے لگی۔ ریان نے آہستہ سے رانو کا ہاتھ تھاما۔ تم نے آج میری دنیا بدل دی۔ رانو نے پہلی بار آنکھیں جھکائیں اور آہستہ سے کہا، یہ صرف شکرانہ تھا، تم نے میری دنیا پہلے بدل دی تھی۔ رات کا وقت ختم ہونے کو تھا۔ دور کہیں سے اذان کی آواز گونجی، اور ان دونوں نے ایک ساتھ پہلی بار ایک ایسی صبح دیکھی جس میں نہ خوف تھا نہ سایہ، صرف آزادی تھی۔ صبح کی روشنی آستانے کی مٹیالی دیواروں پر پھیلنے لگی تھی۔ پرندوں کی آوازوں میں ایک عجب سکون تھا، مگر رانو کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ رات بھر کی تھکن، ریان کی رہائی، جنات کی آمد، سب کچھ حقیقت لگنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے سے پتھر کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، ہاتھوں میں وہ رسٹ بینڈ پکڑا جو کبھی ریان نے اسے دیا تھا۔ ریان اس کے قریب آ کر رکا، کچھ لمحوں تک خاموش رہا۔ اب تم چلو گی تو یہ جگہ پیچھے رہ جائے گی رانو، تمہاری دنیا، تمہارے لوگ، وہ زندگی جو تم نے میری مدد کے بغیر جینی تھی، وہ سب دوبارہ واپس آ جائے گا۔ رانو نے نگاہ اٹھائی۔ اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ ریان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میری دنیا میں تمہاری جگہ محفوظ ہے۔ تم میرے ساتھ ہوگی تو کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ تمہیں کسی انسان کی ضرورت نہ ہوگی۔ میں وہ سب دوں گا جس کا تم نے کبھی صرف خواب دیکھا تھا۔ رانو نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ ریان، تم نے میرے لیے وہ کیا جو کوئی اور نہ کر سکتا تھا۔ تم نے میری عزت رکھی، میرا گھر سنوارا، میرے ابا کو نئی زندگی دی، لیکن میری دنیا تمہاری دنیا سے الگ ہے۔ ریان نے جیسے یہ جواب پہلے ہی سن رکھا ہو، پھر بھی کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں اپنی دنیا میں قید نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں تم میری شریک ہو، برابر کی۔ رانو نے دھیرے سے جواب دیا، تم جو ہو وہ انسان نہیں، اور میں جو ہوں وہ جنات کی دنیا میں ایک اجنبی۔ ہم چاہے جتنا بھی ایک دوسرے کو سمجھیں، ہمارے بیچ جو فرق ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ ریان خاموش ہو گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند ابھی بھی مدھم روشنی کے ساتھ ٹکا تھا۔ میں تمہیں لے جا سکتا ہوں، ہر چیز سے دور،
لیکن اگر تم رکو گی تو کیا تمہیں پچھتاوا نہیں ہوگا؟ نہیں ریان، مجھے پچھتاوا اس بات کا نہیں ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں گئی۔ مجھے پچھتاوا تب ہوتا اگر میں خود کو کھو دیتی۔ میری جگہ میری دنیا میں ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن محبت ہمیشہ ساتھ جینے کی ضد نہیں ہوتی۔ ریان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں نمی چھپی تھی۔ تم ہمیشہ مجھ سے مختلف رہی ہو رانو، اسی لیے شاید تم پر دل آیا تھا۔ پھر اس نے ایک تھیلا آگے بڑھایا، مخمل کے کپڑے میں بند بھاری۔ رانو نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے قبیلے کا خزانہ ہے جو میں اپنے حصے سے تمہیں دے رہا ہوں۔ تم کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی انسان کی محتاج نہ ہو۔ اگر میرے ساتھ نہیں آ سکتی تو کم از کم میرے دیے ہوئے سہارے کو قبول کر لو۔ رانو نے تھیلے کو ہاتھ میں لیا۔ وزن اس کا بہت زیادہ تھا، جیسے وقت کا بوجھ ہو۔ اس نے اسے کھولا نہیں، صرف دل ہی دل میں ریان کا شکر ادا کیا۔ میں اسے رکھ لوں گی، لیکن اس کا بوجھ تم پر باقی نہیں رکھوں گی۔ ریان نے قدم پیچھے کیے۔ میں جا رہا ہوں، تم سے دور، میری دنیا میں، جہاں تمہارا نام اب بھی احترام سے لیا جائے گا، لیکن ہر 14ویں کی رات میں تمہارے قریب آؤں گا، تمہیں دیکھوں گا، تمہیں یاد کروں گا۔ رانو نے سر جھکایا۔ اور میں تمہیں وہ رات ہمیشہ یاد دلاتی رہوں گی جب تم نے مجھے گرنے سے بچایا تھا۔ ریان نے پلٹ کر آخری بار دیکھا۔ تم نے مجھے آزاد کیا رانو، اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میری محبت سے، میری دنیا سے، میری خواہش سے۔ ایک روشنی سے اٹھی ہوا میں ایک جھونکا چلا اور ریان لمحوں میں غائب ہو گیا۔ رانو کئی لمحے اسی جگہ کھڑی رہی، پھر آہستہ سے تھیلا اٹھایا اور آستانے سے باہر نکل گئی۔ سورج اب پوری طرح نکل چکا تھا، پرندے اڑ رہے تھے اور دور گاؤں کے لوگ روزمرہ کی زندگی کی طرف واپس جا رہے تھے۔ رانو بھی اپنی زندگی کی طرف واپس بڑھ گئی، مگر اس کی چال میں ایک اعتماد تھا، آنکھوں میں روشنی اور دل میں ایک محبت جو شاید ہمیشہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہے گی۔ محلے کی پرانی گلی اب پہلے جیسی نہ تھی۔ کچی دیواروں کی جگہ پکی اینٹیں آ گئی تھیں، اور جن گلیوں میں کبھی بارش کا پانی بھرا رہتا تھا وہاں اب سیمنٹ کی نئی نالیوں سے پانی بہتا تھا۔ رانو کے دروازے کے باہر لگے پودے اب باقاعدہ تراشے جاتے تھے، مگر سب سے نمایاں تبدیلی اس کے نام کے ساتھ جڑی ایک تختی تھی جو شہر کے ایک مصروف بازار میں نصب تھی۔ ہوٹل رانو حویلی۔ شہر بھر میں اس ہوٹل کی شہرت تھی۔ صاف ستھرا مہذب ماحول، غریبوں کے لیے روزانہ مفت کھانا اور کام کرنے والے سب ملازمین کی اچھی تنخواہ۔ وہی رانو جس کے پاس کبھی 2 وقت کی روٹی بھی بڑی چیز تھی، اب کئی خاندانوں کا سہارا بن چکی تھی۔ رانو کا آفس ہوٹل کی بلائی منزل پر تھا۔ دیواروں پر پھولدار پردے، میز پر چائے کا کپ اور کھڑکی سے شہر کے رش کی آوازیں، مگر ان سب کے بیچ بھی وہ اکثر کھڑکی سے باہر دیکھتی اور خاموش ہو جاتی۔ بی بی جی، اگلے ہفتے کی شادی کی بکنگ کنفرم کر دوں؟ سیکرٹری نے فائل سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کر دو، لیکن وہ غریب لڑکی ہے نا؟ اس کا خرچہ ہماری ذمہ ہے۔ جی بی بی جی، جیسے آپ کہیں۔ سیکرٹری چلی گئی۔ رانو نے میز کی دراز کھولی اور ایک چھوٹا سا صندوقچہ نکالا۔ اندر وہی مخملی تھیلا تھا جو ریان نے اسے دیا تھا۔ اب بھی اس کا وزن ویسا ہی تھا۔ رانو نے اسے کبھی مکمل طور پر خالی نہ کیا، نہ کبھی کسی کو دکھایا، بس اتنا ہی نکالتے جتنا ضرورت ہوتی، باقی محفوظ۔ نیچے سے اماں کی آواز آئی، رانو بیٹا چائے پی لو، دوائی کا وقت ہو گیا ہے۔ آ رہی ہوں اماں۔ ابا جو کبھی چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے تھے، اب اپنی چھوٹی سی کریانے کی دکان چلا رہے تھے۔ بھائیوں نے تعلیم مکمل کی، بہنوں کی شادیاں ہو چکی، سب کچھ ٹھیک تھا، یا کم از کم سب کو یہی لگتا تھا۔ رات کو جب ہوٹل بند ہو جاتا، شور تھم جاتا اور سب اپنے کمروں میں چلے جاتے، تب رانو چھت پر آ کر بیٹھتی، چاندنی راتوں میں خاص طور پر، جیسے آج پورا چاند تھا، روشن چمکتا ہوا، چھت پر بچھا سفید چادر۔ سامنے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی رانو خاموشی سے آسمان کو تکنے لگی۔ آج پھر 14ویں کی رات ہے۔ ریان۔ ہوا میں ہلکی سی سرگوشی اٹھی، جیسے کسی نے اسے سن لیا ہو۔ درخت کی شاخیں ہلیں اور دور کہیں سے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ہنسی مدھم مگر جانی پہچانی۔ تم ہو؟ کوئی جواب نہ آیا، مگر رانو کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب برسوں بیت چکے تھے، مگر وہ ہر چاندنی رات کو وہی لمس، وہی آہٹ، وہی روشنی محسوس کرتی تھی۔ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی۔ چھوٹا بھائی سیڑھیوں سے اوپر آیا۔ آپا، نیچے اماں کہہ رہی ہیں شادی کی ایک فائل دستخط کے لیے ہے، رکھ دو میرے کمرے میں صبح دیکھ لوں گی۔ آپا، آپ یہاں ہر رات کو آ کر بیٹھ جاتی ہیں، تنہائی تو نہیں لگتی؟
رانو نے مسکرا کر کہا، یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب سب کچھ میرے قریب ہوتا ہے۔ بھائی نے کچھ نہ کہا، واپس نیچے چلا گیا۔ رانو نے آہستہ سے آسمان کی طرف دیکھا۔ سب کچھ حاصل ہو گیا ریان، جو تم نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے تم ایک بار پھر سامنے آ جاؤ، جیسے اس دن آئے تھے، دیوار کے سائے سے نکل کر۔ ہوا میں ایک جھونکا آیا، دوپٹہ چہرے سے ہٹ گیا اور دور سے ایک آہٹ ابھری، شاید کوئی پرندہ یا شاید کچھ اور۔ پتہ ہے، جب کوئی کہتا ہے میں شادی کر لوں تو ہنسی آتی ہے۔ کیا بتاؤں ان کو کہ میرا دل تو برسوں پہلے قید ہو چکا ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں جانا ممکن نہیں۔ چاند کی روشنی اور بھی تیز ہو گئی۔ رانو نے ہاتھ بڑھا کر رسٹ بینڈ چھوا جو ہمیشہ کلائی پر بندھا رہتا تھا۔ محبت کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی ریان، یہ تو بس رہ جاتی ہے جیسے تم رہ گئے۔ رات اور گہری ہو چکی تھی، لیکن رانو کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کوئی عام عورت نہیں رہی، لیکن اس کا دل وہی تھا جو کچی گلی میں ٹوٹے جوتوں کے ساتھ چلتا تھا، ایک اجنبی کی مدد کو قبول کرتا تھا اور پھر ساری عمر اسے اجنبی کی یاد میں جیتا تھا۔ اور شاید اسی لیے ہر چاندنی رات کو ریان کی ہنسی اس کے کانوں میں گونجتی رہتی تھی، خاموش مگر سچی۔ بازار کی سڑکوں پر آج غیر معمولی رش تھا۔ ہوٹل رانو حویلی کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا، جہاں سینکڑوں مزدور، بیوائیں، یتیم بچے قطار میں کھڑے تھے۔ دوپہر کی گرمی کے باوجود انتظام منظم تھا، ٹھنڈے پانی کے کولر، سائے کے لیے چھتریاں، اور ہر چہرے پر ایک تسلی کہ یہاں بھوکے واپس نہیں جاتے۔ رانو سفید سادہ لباس میں بغیر کسی دکھاوے کے سب کچھ خود دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں فہرست، گردن پر تولیہ اور چہرے پر وہی خاموش اطمینان۔ اس کے آس پاس کام کرنے والے اسے بی بی جی کہہ کر پکارتے تھے، مگر اس نے کبھی کسی کو خود سے کمتر محسوس نہ ہونے دیا۔ بی بی جی، آج ایک نئی خاتون آئی ہیں، 3 بچے ہیں، شوہر حال ہی میں حادثے میں فوت ہو گیا، مینیجر نے بتایا۔ رانو نے فہرست میں اس کا نام لکھوایا۔ ہر مہینے راشن اس کے دروازے پر پہنچے، بچوں کے اسکول کا خرچہ بھی ہمارا۔ جی بی بی جی۔ دسترخوان ختم ہوا، شام تک ہوٹل کے معمول کی چہل پہل لوٹ آئی۔ رانو اوپر آفس میں بیٹھی حساب کتاب دیکھ رہی تھی کہ اماں اندر آئی، ہاتھ میں ایک چاندی کا بکسہ، چہرے پر تھوڑا سا تذبذب۔ رانو، ایک بات کہنی تھی تجھ سے۔ کہیے اماں۔ دیکھ بیٹی، ابا بھی ٹھیک ہے، تیرے بھائیوں کے بچے بھی کھیل کود رہے ہیں، تو نے سب کچھ سمیٹ لیا، اب تو اپنی زندگی کا سوچ۔ رانو نے آنکھیں فال سے ہٹا کر اماں کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ بیٹی، اب وقت ہے شادی کر لے، دیکھ عمر نکل جائے گی۔ رانو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اماں میں تو برسوں پہلے کسی سے بن چکی ہوں۔ کون؟ اماں ٹھٹک گئی۔ رانو نے تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد کہا، ریان، وہی نیک بندہ؟ ہاں وہی، جو نہ دکھتا تھا نہ بولتا، بس سنبھالتا تھا، وہی جس نے ہمیں سہارا دیا۔ اماں خاموش ہو گئی، تھوڑا سا وقت گزرا، پھر آہستہ سے بولی، مگر بیٹی وہ انسان نہیں تھا، جانتی ہوں، لیکن محبت کسی سرحد، ذات یا وجود کی محتاج نہیں ہوتی، اور سچ تو یہ ہے اماں کہ انسانوں میں مجھے وہ خلوص، وہ سچائی کبھی نہ ملی جو ریان میں تھی۔ بیٹی، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو میں نے روٹی دی ہے، عزت دی ہے، چھت دی ہے، اگر میرے دل کا حال نہ سمجھ سکیں تو ان کی باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ اماں نے آہستہ سے بیٹی کا ہاتھ تھاما۔ تو اگر خوش ہے تو ہمیں بھی کچھ نہیں کہنا۔ رات کو رانو نے دسترخوان کے لیے بچا ہوا کھانا خود اپنے ہاتھوں سے پیک کیا اور ہوٹل کے پیچھے رہنے والی ایک بیمار بزرگ کے گھر پہنچائی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھا باہر آیا۔ بی بی جی، آپ خود؟ ہاں چاچا، آج سوچا خود آؤں۔ طبیعت کیسی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بی بی جی، بس دوا ختم ہو گئی تھی۔ رانو نے پرس سے ایک لفافہ نکالا، دوا کے پیسے رکھ کر دیا۔ کل صبح دوا تمہارے گھر آ جائے گی، فکر نہ کرو۔ گھر واپسی پر سڑک پر چلتے چلتے اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ چاند مکمل نہیں تھا، مگر روشنی بھرپور تھی۔ سڑک پر کہیں سے ہوا کا ہلکا سا جھونکا آیا اور ساتھ ہی ایک جانا پہچانا احساس، جیسے کوئی آواز سرگوشی میں کہہ رہی ہو، تم نے کہا تھا میری محبت رہے گی، تم نے نبھایا رانو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سڑک خالی تھی، لیکن اس کے قدم رک گئے۔ رسٹ بینڈ کو چھوا جو برسوں سے اس کی کلائی پر تھا، دل سے آواز نکلی، ریان، تم میرا یقین تھے، ہو اور رہو گے۔ ہوٹل واپس جا کر وہ اپنے آفس میں داخل ہوئی، روزنامچے کے ساتھ ایک نیا صفحہ کھولا۔ اوپر لکھا تھا، چاند کی 14 راتوں کا ریکارڈ،
اس کے نیچے تاریخیں درج تھیں، وہ راتیں جب اسے ریان کی آہٹ سنائی دی، جب اسے اس کی ہنسی محسوس ہوئی، یا کبھی کھڑکی ہلی بغیر کسی سبب کے۔ وہ ہر رات کا حوالہ لکھتی جیسے کوئی مسلسل خط لکھ رہا ہو، ایک ایسے مخاطب کو جو کبھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس دن کے آخر میں اس نے لکھا، آج بھی میں نے ایک دل کو سنبھالا، کسی کو روٹی دی، کسی کو آنسو پہنچا، یہ سب تمہاری یاد میں ریان۔ پھر وہ قلم بند کر کے کھڑکی کے پاس جا بیٹھی، چاند کو دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی یہ محبت جو بظاہر ادھوری تھی دراصل مکمل تھی، کیونکہ یہ صرف ساتھ کی محتاج نہیں، احساس کی بنیاد پر جیتی تھی۔ ہوٹل کی چھت پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، نیچے کی روشنیوں کی چمک بھی وہاں تک صرف دھندلی چمک بن کر پہنچتی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، لیکن آسمان کھلا اور چمکتا ہوا تھا۔ 14ویں کا چاند پوری شان سے اوپر چمک رہا تھا، وہی چاند جس سے رانو ہر مہینے ایک خاموش ملاقات کا وعدہ کرتی تھی۔ چھت کے کونے میں سفید چادر بچھی تھی، جس پر رانو خاموشی سے بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ، آنکھوں میں چمک اور دل میں وہی پرانی آہٹ۔ آج کی رات وہ خاص تھی، وہی رات جب اس سے ریان کی موجودگی ہر بار محسوس ہوتی تھی۔ نیچے سے کسی نے پکارا، بی بی جی، سب مہمان جا چکے ہیں، کچن بھی بند ہو چکا ہے۔ رانو نے ہلکی آواز میں جواب دیا، ٹھیک ہے شکیل، سب کو وقت پر تنخواہ دے دینا، کل چھٹی ہے۔ جی بی بی جی۔ خاموشی دوبارہ چھت پر لوٹ آئی، چاندنی اب دھیرے دھیرے چادر پر بھی پڑنے لگی تھی۔ رانو نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کوئی سوال ہو جو برسوں سے جواب کے انتظار میں ہو۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے، پھر اچانک ہوا کے ایک ہلکا سا جھونکا آیا، اتنا نرم کہ صرف دوپٹے کا کونا ہلا، مگر اتنا واضح کہ رانو کو لمحے بھر میں اس کی پہچان ہو گئی۔ یہ وہی ہوا تھی جو صرف 14ویں کی رات آتی تھی، اسی کے ساتھ کہیں بہت قریب سے ایک مدھم سی ہنسی سنائی دی، وہی ہنسی جو برسوں پہلے سنا کرتی تھی، جس میں نہ طنز ہوتا تھا نہ دکھ، صرف سکون۔ رانو نے آنکھیں بند کر لی۔ پتہ ہے ریان، تم آج بھی میرے ساتھ ہو۔ ہوا پھر چلی، تھوڑی اور تیز، جیسے کسی نے سن لیا ہو، جیسے کسی نے ایک لمحے کو دنیا کے اصول توڑ کر اس اعتراف کا جواب دے دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چھت کے کنارے آ گئی۔ نیچے شہر کی روشنیاں پھیل چکی تھیں، شور کم ہو چکا تھا، مگر زندگی اب بھی رواں تھی۔ لیکن وہ یہاں تنہا نہیں تھی۔ میں نے سب کچھ وہی رکھا جیسا تم چاہتے تھے، دسترخوان، دعائیں، عزت، سکون، اور ہاں، وہ رسٹ بینڈ اب بھی پہنا ہوا ہے، کبھی نہیں اتارا۔ چاند تھوڑا اور اوپر چمکنے لگا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ رانو نے ہاتھ سے چائے کا خالی کپ ایک طرف رکھا اور آہستہ سے چادر پر لیٹ گئی، آسمان کو دیکھنے لگی۔ یاد ہے تم کہتے تھے جنات 14ویں رات انسانی دنیا میں آتے ہیں؟ میں نے ہر چاندنی رات اسی امید میں گزاری کہ شاید تم آج نظر آ جاؤ، کبھی سایہ، کبھی ہنسی، کبھی ہوا۔ تم نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ اس نے پلکیں جھپکیں، چاند کی روشنی اب اور تیز ہو گئی تھی۔ چھت پر ایک ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی، نہ گرم نہ ٹھنڈی، بس موجود، جیسے کوئی اس روشنی کے ساتھ اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، تمہاری روشنی ہمیشہ مجھ تک پہنچی ریان، اور میں نے اس کا ہر رنگ سمیٹ لیا۔ اچانک روشنی میں ہلکی سی جنبش ہوئی، ایک لمحے کو وہ پھیل گئی، پھر سمٹ کر دوبارہ سکون میں ڈل گئی۔ رانو نے آنکھیں بند کیں، اب اسے کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جان چکی تھی ریان آیا تھا۔ نیچے گھنٹی بجی، شاید کوئی مہمان ہو۔ کسی نے آواز دی، بی بی جی۔ رانو نے آنکھیں کھولی، آخری بار آسمان کی طرف دیکھا۔ اب میں جا رہی ہوں ریان، لیکن تمہاری یہ رات ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ وہ آہستہ سے چادر سمیٹنے لگی، روشنی اب بھی اس کے چہرے پر تھی، مگر وہ جانتی تھی یہ کوئی عام روشنی نہیں، یہ محبت کی وہ جھلک تھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، بس جگہ بدلتی ہے۔ سیڑھیاں اترتے وقت آخری بار اس نے پیچھے مڑ کر چھت کو دیکھا، چاند اب بھی وہیں تھا، روشن، مکمل، خاموش۔ لیکن اس رات کی خاموشی میں ایک بات واضح تھی، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف ایک ہوا کی جھونکی، ایک ہنسی کی آواز اور ایک ہلکی سی روشنی میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سچی محبت نہ وقت کی محتاج ہوتی ہے، نہ ساتھ کی، جو دل سے جیتا جائے وہ ہمیشہ روشنی بن کر ساتھ رہتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔